میرے محترم ناظرین، کتاب الاعمالی لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر بلکہ ایک ہی جلد ہے، یہاں پہ مجلس نمبر 27 میں آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ وہ بھلی مجلس نمبر 27، اس میں جو ہے یوم الجمعہ غرۃ المحرم من سنة 68 و300 بعد رجوعه من مشہد، یہ ایک مجلس ہے جو مرحوم شیخ صدوق نے اس مجلس کو پڑھا ہے پہلی محرم کو، سنہ 368 کو، 368 کو سنتی، جب مشہد سے واپس آئے تھے پہلی محرم کو انہوں نے مجلس پڑھی، اور یہ سب احادیث ہیں، احادیث اہل بیت الطاہرین علیہم السلام۔ اس میں پہلے ہی حدیث ملاحظہ فرمائی ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ اپنی سند کے ساتھ کہ جبلہ المکیہ، ایک خاتون ہے ان کا نام جبلہ مکیہ ہے، وہ روایت کرتی ہیں کہ ہمارے آقا ہمارے سید امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک شاگرد خاص صاحب سر میثم تمار تھے۔ تمار یعنی وہ کھجور بیچنے، غریب آدمی، فقیر آدمی، پہلے خدا غلام ہوتا تھا، وہ غلامی سے آزاد ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو شاگردی میں لے لیا ان کو اسرار سکھا دیے، اور وہ علوم سکھا دیے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ میثم تمار ایک آیت بن گیا، ایک اعجاز بن گیا امیر المؤمنین علیہ السلام کی تربیت کی وجہ سے، ان کے علم کی وجہ سے۔ تو میثم تمار یہ کربلا سے کچھ دن پہلے، عاشور کے واقعے سے کچھ دن پہلے ان کی شہادت ہوئی۔ میثم تمار کس نے شہید کیا تھا ان کو؟ ابن مرجانہ نے شہید، وہ پوری طرح سے شہید، کئی دن تک وہ بیچارے پیاسے زخمی حالت میں، ان کے منہ میں کیا لگایا تھا؟ جو گھوڑے کے پیروں میں لگاتا ہے نا، وہ اس کے منہ میں اندر کیا تھا، ان کا زبان کاٹ دیا تھا، وہ کئی دن تک اسی طرح تڑپتے رہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا امتحان دیے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے خاص اصحاب نے، کیا امتحان دیے۔ اسی طرح ان کو لکڑ پہ، سولی پہ چڑھا دیا تھا انہوں نے۔ کھجور کی جو درخت ہے وہ بہت اونچی جاتی ہے نا، کھجور کے درخت پہ چڑھا کے ادھر اس کو باندھ کے، اس طرح اس کو کوئی نہ پانی پلا سکتا ہے، وہاں پہ سخت گرمی بھی ہے، اور اس کو مار بھی نہیں دیا کہ قتل کر دیں، ٹھیک ہے نا، بس ایسے زخمی کیا کہ آہستہ آہستہ مر جائے۔ زبان اس کا کاٹ دیا ہے، ہاتھ کاٹ دیے، پیر کاٹ دیے۔ تو یہ میثم تمار سلام اللہ علیہ، ابو یحییٰ، جب نجف اشرف جائے نا، نجف اشرف کے باہر کوفے اور نجف کے درمیانے میں، وہاں ان کی مزار، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی اور شاگرد۔ یہ جبلہ مکیہ روایت کرتی ہیں کہ سمعت میثم تمار قدس سرہ رضی اللہ عنہ یقول، میثم تمار سلام اللہ علیہ اس طرح فرماتے تھے، میں نے سنا ان سے، واللہ لتقتلن هذه الامة ابن نبیها، انہوں نے کہا کہ میرے آقا، میرے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، دیکھیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں امیر لوگ بہت تھے، ٹھیک ہے نا، سردار قبیلوں کے بہت تھے، لیکن ان کا شاگرد خاص کون ہے؟ ایک غلام، ٹھیک ہے نا، اس کے دل میں خلوص ہے۔ سر کس کو بتاتے ہیں؟ بڑے بڑے سرداروں کو نہیں بتاتے، ٹھیک ہے نا، وہ جو اہل ہے، وہ جو اہل ہے، وہ جو جس کے دل میں خلوص ہے، جس کے دل میں ایمان، ان کو کہتے ہیں میرے آقا، میرے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام تو بہت آتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان سے گفتگو کرتے تھے۔ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ یہ امت بڑی ملعون امت ہے، میرے نور دعائیں، میرے سر کے تاج، میرے آنکھوں کے تارے، میرے زندگی کی چراغ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ امت شہید کر دیں گے فی المحرم، محرم کے مہینے میں، جس میں جنگ حرام ہوتا ہے، حتیٰ مشرکین اسلام سے پہلے اس میں جنگ نہیں کرتے تھے، اس میں قتال نہیں کرتے تھے، کہتے تھے یہ حرام ہے، اسلام میں بھی یہ حرام ہے محرم میں قتال کرنا۔ لعشر مضین منہ، جب محرم میں سے 10 دن گزر جائیں گے، 10ویں دن آئے گا، عاشور کا دن آئے گا، تو اس دن یہ امت میرے آنکھوں کے تارے، میرے نور دعائیں، میری جان، میرے حسین علیہ السلام کو پیاسے شہید کر دیں گے۔
وَلَا يَتَّخِذَنَّ أَعْدَاءُ اللَّهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ يَوْمَ بَرَكَةٍ، اور یہ اللہ کے دشمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، یہ ظالم اس پر مشہور کرا دیں گے کہ یہ دن جو ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن، یہ دن برکت کا دن ہے، یہ بڑا مغفرت کا دن ہے، یہ بڑا عید کا دن ہے، یہ بڑا جشن کا دن ہے، یہ بڑا میلے کا دن ہے، یہ بڑا اس دن رحمت و غفران کا دن ہے، یہ مشہور کرا دیں گے۔ وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ قَدْ سَبَقَ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَعْلَمُ ذَلِكَ بِأَحْدٍ أَحِدَهُ إِلَيَّ مَوْلَايَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام۔ میرے آقا، میرے سید امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہ مجھے فرمایا کہ یہ واقع ہوگا، اور اللہ، اور یہ حتماً ہونے والا، یہ حتمی چیز ہے۔ وَلَدْ قَدْ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يَبْكِي عَلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْوُحُوشِ فِي الْفَلَوَاتِ۔ میرے آقا، میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے، وہ اپنے خاص مجالس میں مجھے بلاتے تھے، میں ان کے پاس بیٹھتا تھا تو وہ میرے ساتھ درد دل کرتے تھے، راز بتاتے تھے، انہوں نے وہ فرماتے تھے کہ میرے حسین جب شہید ہوں گے فرماتے تھے کہ میرے حسین جب شہید ہوں گے اتنی مظلومیت ہوگی، ان کی اتنی تنہائی ہوگی، اتنی بے کسی ہوگی ان کی حالت پہ سب روئیں گے، ان کی حالت پہ آسمان روئے گی، زمین روئیں گے، پرندے روئیں گے، صحرا کے جانور روئیں گے، ان کی حالت زار پر، ان کی تشنگی پر، ان کی بے کسی پر، ان کے بدن پہ کی تکن پر، ان کے دل میں حسرت پر، ان کی آنکھوں میں جو حسرت سب روئیں گے۔ حتی الوحوش، وحوش فی الفلوات، صحرا کے ہرن روئیں گے اس پر، وحشی جانور اس پہ روئیں گے، ماتم کریں گے ان کے۔ والحیتان فی البحار، سمندر میں مچھلیاں روئیں گے ان کی حالت پر۔ والطیر فی جو السماء، پرندے ان کی حالت پہ روئیں گے۔ وتبکی علیہ الشمس والقمر والنجوم والسماء، ان کی حالت پر سورج روئے گی، چاند روئے گا، ان کی حالت زار پر ستارے روئیں گے۔ والارض، زمین روئے گی۔ ومؤمنو الانس والجن وجمیع ملائکۃ السماوات، اور سب دنیا میں جتنے مومن ہیں ان کے حالت پہ روئیں گے، چاہے وہ جن میں سے ہوں چاہے انسان میں سے ہوں، اور سب ملائکہ روئیں گے، سب ملائکہ صف ماتم بچائیں گے اور روئیں گے ان کی حالت زار پر۔ جنت کا جو نگہبان فرشتہ ہے وہ روئے گا، جہنم کا جو نگہبان ہے وہ روئے گا، جہنم خود روئے گا امام حسین علیہ السلام پر۔ ملائکہ مقربین حملۃ العرش روئیں گے۔ وتمطر السماء دماء رمادا، آسمان روئی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك۔ اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک اور حدیث سنیں، میرے آقا میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، ان المحرم شهر كان اہل الجاہلیت یحرمون فیہ القتال۔ محرم وہ مہینہ ہے کہ اسلام سے پہلے جو مشرک تھے وہ بھی اس مہینے میں قتال، جنگ نہیں کرتے، کہتے تھے یہ محرم، اس میں جنگ نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے۔ فاستحلت فیہ دماؤنا، لیکن اس امت نے کیا کیا، اسی ماہ محرم میں ہمارے خون کو انہوں نے مباح جانا ہے، ہمارے خون کو انہوں نے کہا کہ حلال ہے، حلال ہے ان کا خون بہانا چاہیے۔ وَهُتِكَ فِيهِ حُرْمَتُنَا، اس ماہ محرم میں ہماری حرمت ہو گئی ہے۔ وَسُبِيَ فِيهِ ذَرَارِينَا وَنِسَاؤُنَا، اسی ماہ محرم میں ہماری عورتوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری پھپھیوں کو
ہمارے خالاؤں کو، ہماری دختروں کو، ان کو اسیر بنایا گیا، ان کو قیدی بنایا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو، ان کے اہل خانہ کو، امام حسین علیہ السلام کے اہل خانہ کو، وَأُضْرِمَتِ النِّيرَانُ فِي مَضَارِبِنَا، اور ہمارے گھروں کو اسی ماہ محرم میں جلایا گیا، آگ لگایا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم صل على محمد وآل محمد